حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت میری امت متکبرانہ چال کے ساتھ چلنے لگے اور فارس و روم کے بادشاہوں کے بیٹے ان کی خدمت کرنے لگیں گے، اللہ تعالیٰ امت کے شریر لوگوں کو امت کے نیک لوگوں پر مسلط کر دے گا۔ اس میں اصل مراد تکبر ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ متکبرین کی چال چلنا بھی عذاب الہی کا سبب ہے۔ اس لیے اہل اسلام کو اکڑ کر چلنے سے ممانعت کی گئی ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، یہ قرآن پاک میں ارشاد سورۃ لقمان میں جو 21ویں پارے میں موجود ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، تکبر بہت زیادہ خطرناک چیز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ اب تکبر کیا ہوتا ہے؟ تو تکبر کا معنی ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کو ٹکرانا۔ یہ ایک آسان تعریف ہے تکبر کی۔ تو تکبر سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، نہیں تو آپ اس زمانے میں دیکھ سکتے ہیں اور بالکل آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے میں بڑے سے بڑے فسادی اور بڑے سے بڑے فاسق اور فاجر کی کتنی عزت کی جاتی ہے، اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور ہمارے اس معاشرے میں نیک سے نیک لوگ کیسے ضلالت کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن وہ ضلالت دنیاوی لوگوں کی نظر میں ہے۔ یاد رہے وہ اللہ کے نزدیک قابل قدر ہے اور بڑے شان والے ہے، اور یہ ضلالت کی نظر سے دیکھنا عوام اور ہمارے ان لوگوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ تو آج پاکستان میں آپ نیک لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مشکل میں ہے یا راحت میں ہے۔ مشکل میں ہے، راحت میں نہیں۔ اس کو ذلیل کیا جاتا ہے یا اس کو عزت دی جاتی ہے۔ ظاہری بات ہے اس کو ذلیل کیے جاتے ہیں، اس کو عزت نہیں دی جاتی۔ تو یہ اس امت کے اس عمل سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی، اس وجہ سے یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہم تکبر سے بچیں اور دوسروں کو بھی تکبر سے بچنے کی تلقین کریں۔